لا حول ولا قوت۔ ذیشان صاحب کافی دیر سے ادھر سے ادھر جلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگا رہے تھے۔ ان کی بیوی اینی سے آخر رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا، کیا ہو گیا ذیشان، آپ کیوں اس طرح ادھر سے ادھر اتنی دیر سے پریشان گھوم رہے ہیں؟ تمہارے بھائی اور بھابھی کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسی بے شرمی سے دونوں اپنی جوان جہان بیٹی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ ذیشان بہت غصے میں تھے۔ تو اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے، وہ جاتے رہتے ہیں۔ اینی کو یہ بڑی فضول سے بات لگی۔ جانے پر اعتراض نہیں کر رہا، ریاض نہ تو اپنی بیوی کو پردے کا کہتا ہے اور نہ ہی بیٹی کو۔ بس کر دیں، اینی نے غصے سے جواب دیا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ کراتے ہیں نا، آپ بس اپنے گھر پر دھیان دیں، کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اینی یہ کہتے ہوئے نماز پڑھنے چلی گئیں اور ذیشان انہیں جاتا دیکھتے رہ گئے۔ ذیشان صاحب کے 2 ہی بچے تھے، انابیہ اور حسن، جنہیں ذیشان صاحب نے بہت زیادہ پابندیوں اور سختیوں میں جوان کیا تھا۔ ان کا سوچنا تھا کہ ماں باپ کی بیجا نرمی اور محبت بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کے بھائی ریاض سے صرف اسی وجہ سے چڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی پر کبھی سختی نہیں کی تھی، اور تو اور ان کی بیٹی میڈیکل کالج میں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی تھی اور پردہ بھی نہیں کرتی تھی۔ انابیہ، ذیشان صاحب کو اپنی بیٹی کی یاد آئی۔ جی ابا جی۔ انابیہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی ذیشان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نماز پڑھ لی؟ جی، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا، تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ جی پرسوں آ رہا ہے۔ خیر، کل آئے یا پرسوں، لیکن تم نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب تم گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج سیکھو۔ انابیہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو گئی۔ وہ کون سا پڑھنے کے لیے مری جا رہی تھی، اس نے تو BA بھی بڑی مشکلوں سے کمپلیٹ کیا تھا۔ جی ابا جان، جو حکم آپ کا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ ذیشان صاحب انابیہ کی اس فرما برداری پر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنی تربیت پر فخر ہونے لگا۔ مما، آپ کہیں نا بابا سے مجھے ماموں کے گھر بھیج دیں، کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ ارے لڑکی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارے ابا نے سن لیا تو میری شامت آ جائے گی، اینی نے بیٹی کو ڈرایا۔ باپ ہے یہ جلاد، یہ کرو وہ نہ کرو، یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، مجھے اپنا آپ ایک قیدی کی طرح لگنے لگا ہے۔ ماموں مامی بھی تو ہیں، اپنی بیٹی کو کیسے مہارانیوں کی طرح پالا ہے، کتنا اعتماد ہے شرمیلا میں۔ ماموں تو جان نچھاور کرتے ہیں شرمیلا پہ، اور ایک میرے بابا ہیں پورے کے پورے جلاد۔ ارے ارے لڑکی، کیا بولے جا رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اچھے شام میں ذیشان آ جائیں تو میں بات کرتی ہوں، اینی نے بیٹی کو دلاسا دیا۔ اور پھر نہ جانے کیا کہ جتن کر کے آخر اینی نے بیٹی کو ماموں کے گھر بھیجنے کے لیے میاں کو راضی کر ہی لیا۔ ارے واہ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ شرمیلا انابیہ کو اپنے گھر دیکھ کر واقعی بہت خوش ہو گئی۔ انابیہ بھی ماموں کے گھر آ کے بہت خوش تھی۔ ماموں کے گھر آتے ہی فوراً ٹی وی کھول کے بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے بابا جان نے تو اپنے گھر میں ٹی وی پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب انابیہ سو کر اٹھی تو شرمیلا میڈیکل کالج جا چکی تھی۔ اس کی مامی نے انابیہ سے کہا، بیٹا ذرا ٹیرس سے جا کے کپڑے تو اٹھا کے لے آؤ۔ انابیہ نے کہا، جی مامی۔ مامی کے کہنے پر انابیہ ٹیرس سے کپڑے اتارنے گئی۔ وہ کپڑے اتار کر پلٹی تو طارق سے ٹکرا گئی۔ طارق مامی کا نکما کزن ہے جو اکثر روپے مانگنے کے لیے ان کے گھر آ جاتا ہے۔ انابیہ نے گھبرا کر فوراً نیچے دوڑ لگا دی۔ انابیہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی، یہ کہاں سے آ گیا، اگر ابا کو پتہ چل گیا تو مجھے واپس بلوا لیں گے۔ انابیہ، طارق نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اچھل پڑی۔ 1 منٹ اوپر آؤ، وہ کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کو تو آج میں بتاتی ہوں، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ غرائی۔ ارے تم تو بالکل جنگلی بلی ہو۔ سنو انابیہ، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، جب سے تم کو دیکھا ہے تب سے تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ انابیہ نے ایسا میٹھا لہجہ پہلی بار سنا تھا۔ وہ بچپن سے پیار کو ترسی ہوئی تھی، اتنی توجہ اور رسیلے بول سن کر پگھل سی گئی اور شرما کر اپنا ہاتھ طارق کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ انابیہ نے گھر آنے کے بعد اپنی ماں سے طارق سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی، جسے سن کر اینی سکتے میں آ گئیں۔ ذیشان صاحب نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بیٹی جسے انہوں نے نہ کوئی ڈرامہ نہ فلمیں دیکھنی تھی کہ کہیں اس کا دماغ نہ خراب ہو جائے، جسے کبھی بے پردہ دروازے تک نہیں جانے دیا، جو بیٹی ان کے کہے کو حکم کا درجہ دیتی تھی، آج وہی بیٹی ایک نکھٹو شخص کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ انابیہ، انابیہ، کہاں ہو تم؟ انابیہ باپ کی چیخ پکار سن کر سہم گئی۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ تم کو ذرا شرم نہ آئی میری پگڑی اچھالتے ہوئے؟ اسی وقت سے ڈرتا تھا، تمہیں اسی لیے ان آزاد خیال لوگوں کے گھر نہیں جانے دیتا تھا۔ دل کر رہا ہے کہ تمہیں گولی مار دوں، باز آ جاؤ اپنے فیصلے سے ورنہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔
لیکن انابیہ کو اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو دنیا و مافیا سے بے خبر طارق کے دکھائے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب انابیہ نے کسی کی نہیں سنی تو اینی نے اپنی بھابھی کو ساری صورتحال سے باخبر کیا کہ کس طرح ان کے گھر سے آنے کے بعد انابیہ نے گھر میں قیامت برپا کی ہوئی ہے۔ جب بھابھی نے ساری صورتحال سنی تو وہ بھی حیران رہ گئیں کہ طارق تو ایک بیکار آدمی ہے جو ان کے گھر کبھی کبھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی رشتے کی بہن ہونے کے ناطے اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتی ہیں۔ لیکن انہیں یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کب طارق اور انابیہ کے درمیان اتنا سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے اینی کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ آج ہی شرمیلا کو تمہاری طرف بھیجیں گی۔ انابیہ اور وہ اچھی دوست ہیں۔ جب شرمیلا انابیہ کو طارق کی کم تعلیم اور نکمے پن کے بارے میں بتائے گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ شام کو شرمیلا میڈیکل کالج سے فارغ ہو کر سیدھا اینی کے گھر چلی آئی۔ انابیہ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اینی نے خود ہی شرمیلا کو کھانا دیا۔ شرمیلا کھانا کھا کر پانی کی تلاش میں کچن میں چلی آئی۔ اچانک ہی اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ شرمیلا اچھل پڑی۔ قریب ہی حسن غلیظ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ جانے لگی تو دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولی۔ اچھا تو آپ کو بولنا بھی آتا ہے؟ وہ دانت نکالے راستہ روکے کھڑا رہا۔ حسن بھائی آپ ہٹتے ہیں یا؟ ابھی بھی حسن بھائی؟ حسن معنی خیز انداز میں بولا۔ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا بولو۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی شرمیلا کا ایک زوردار تھپڑ حسن کے گالوں پر پڑا۔ آپ نہیں، میں بتاتی ہوں آپ کو آپ کی اصلیت۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے ہی گھر کی عزت کو بے عزت کرتے ہوئے؟ لفنگے اور بغیرت آدمی! خاموش! وہ چلایا۔ چلائے مت، چلانا مجھے بھی آتا ہے، مگر میں آپ کی طرح گھٹیا نہیں ہوں۔ اس گھر کے لوگوں کی عزت بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا منہ توڑ جواب دوں گی، سمجھے آپ؟ اور یہ کہہ کر وہ اپنا ہیل والا جوتا حسن کے پاؤں کے انگوٹھے پر مار کر یہ جا وہ جا۔ کچن کے باہر ذیشان صاحب کھڑے یہ سب سن کر ایسے ہو گئے جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ میں نے تو ہمیشہ خود بھی اسلام کے قوانین پر پابندی کی اور بچوں کو بھی سکھایا، تو پھر میری تربیت میں آخر کہاں کمی رہ گئی ہے؟ میں تو ریاض کو ماڈرن سمجھتا تھا اور شرمیلا کو بھی ویسے ہی سمجھتا تھا، مگر وہ تو اپنی حدود جانتی ہے، اسے سب اچھے برے کی تمیز ہے۔ میں نے بھی تو اپنے بچوں کو یہی تعلیم دی ہے، تو پھر کہاں غلطی ہو گئی مجھ سے؟ وہ ساری رات سوچتے رہے مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ آخر جب ان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ ریاض کے پاس آئے۔ ریاض، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں غلط ہوں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دی ہے، ان کی اچھی پرورش کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ میری ساری محنت اکارت ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے کٹ کاٹ کے ذیشان ابا آواز رونے لگے۔ کیا کر رہے ہو ذیشان؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ اچھا بلاؤ انابیہ بیٹی کو، میں خود بات کرتا ہوں۔ انابیہ آئی تو ذیشان صاحب باہر چلے گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب ذیشان صاحب اندر آئے تو سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ انابیہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے میری بیٹی؟ اوپر سے چاہے جتنے سخت تھے لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ نہیں، رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ بابا بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ پہنچایا ہے، آپ جیسا کریں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ رو رو کر باپ کے کندھے سے لگی معافی مانگ رہی تھی۔ اچھا اچھا اب چپ ہو جاؤ، تمہیں احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے اور سوچنے لگے کہ آخر ریاض نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ انابیہ کو نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے بلکہ اس نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ آخر جب ذیشان صاحب سے نہ رہا گیا تو انہوں نے ریاض سے پوچھ ہی لیا کہ آخر تم نے ایسے کیا جادو کیا ہے انابیہ پر؟ تمہیں بھی سکھاؤں؟ بڑا آسان ہے۔ ہاں، وہ بے صبری سے ریاض کو دیکھنے لگے۔ پیار؟ کیا؟ ہاں ہاں پیار۔ پیار ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ذیشان صاحب نے کہا۔ جو والدین اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں کیا وہ ان سے پیار نہیں کرتے؟ سختی بھی تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ تاکہ وہ اچھے انسان بنے۔ ذیشان صاحب نے ریاض سوال سے سوال کر ڈالا۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ جو والدین اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں وہ ان سے پیار نہیں کرتے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہر ماں باپ بچوں سے پیار کرتے ہیں مگر ان کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو بے پناہ چاہتا ہے، اس کے اچھے اصولوں پر پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بعض دفعہ ہم بچوں پر اتنی سختی کر جاتے ہیں کہ وہ تنگ نظری کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ ریاض نے جواب دیا۔ تو ہم بچوں پر ان کی غلطی کی سزا کے طور پر غصہ بھی نہ کریں؟ ذیشان نے کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے، غصہ کریں مگر اتنا نہیں کہ بچے تنگ آ جائیں۔ بات بے بات ماں باپ سے غصے کی امید کر کے کوئی بات بھی ماں باپ سے شیئر نہ کریں۔ بچوں سے ناراض ہو مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ بدظن ہو جائیں، خاص طور پر جب اولاد جوان ہو رہی ہو۔ ان کو ایسی کوئی بات نہ کرو جو انہیں بری لگے۔ ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ جوان اولاد کا خون گرم ہوتا ہے، ذرا سی سختی انہیں بے نتھے بیل کی طرح بپھرنے پر اکسا دیتی ہے اور پھر وہ ایسا کر جاتے ہیں جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی۔
گھر میں جب تنگ دستی، سختی اور بے اعتباری ہو تو بچے باہر پیار ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں انہیں دو بول پیار کے ملے وہ وہیں کھینچے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ان کے والدین ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ ان کو بات بے بات ٹوکے نہیں، ان کو خود ہی اچھا اور برا سمجھنے دیں۔ ان کے کاموں میں زیادہ مداخلت نہ کریں، مگر ان پر نظر بھی رکھیں۔ جہاں وہ غلطی کریں انہیں پیار سے سمجھائیں۔ ذیشان صاحب غور سے سنتے رہے، پھر بولے، تم صحیح کہہ رہے ہو ریاض، مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ میری تربیت میں کہاں کمی تھی۔ میں نے کبھی بھی دوست بن کر اپنے بچوں کے ساتھ ان کی کسی بھی مسئلے کو شیئر نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دیر سے ہی صحیح مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے میرے گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ کہتے ہوئے ذیشان صاحب نے ریاض کو گلے سے لگا لیا۔ تو فرینڈز، یہ تو تھی آج کی مورل اسٹوری۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔